بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ اب یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیج۔ دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے، بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے، برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی، تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے
یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ یو این اے میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ یو این اے کا یہ بل آج بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا، فلسطین کوئی جگہ نہیں۔ میرے عزیزوں، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصیٰ، وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا۔ یہ پاس ہوا تھا، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے۔ یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے۔ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا۔ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، ایک اسرائیلی ہوتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے۔ میں خود گیا اور دیکھا ہوں، چھوٹے سے بچے، 6 سال کے، 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت۔ ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔ کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے، دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس، سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس۔ حضور نے فرمایا
पूरी रुए जमीन का सरदार जो हिस्सा है वो बैतुल मुकद्दस का हिस्सा, सरदार हिस्सा। और गुंबदों में अगर सरदार गुंबद है तो बैतुल मुकद्दस का गुंबद है, ये मेरे आका ने फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं तुम देखना कि आखिर जमाने में सारे लोग उस जमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। जब ऐसी हिजरत का वक्त आ जाए, हुजूर फरमाते हैं फलजमहुम, तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा। और आज जो हालात देख रहे ना, यहूदियों का तसल्लुत है, उनका कब्जा है, मेरे अजीजों चंद दिनों की बात है। मैं कुरान से और हदीस से, वक्त होता तो मैं आज, चूंकि ये जुम्मतुल विदा है और यौम कुद्स के नाम से पूरी दुनिया आज मना रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी हैं। बैतुल मुकद्दस क्या है, बहुत सारे इश्यूज पर बैठकें कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, दुनिया में इन्वायरमेंट की चेंजिंग पर, मौसम का तापमान बढ़ रहा है, इस पर मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बैठती हैं। ये ढकोसला है ये दुनिया का, ये मगरिबी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज का दिखावा है। ये एनिमल लवर्स को भी बाहर लेकर के आते हैं, उनको बहुत ज्यादा कवरेज दिया जाता है। ये कुत्ते से प्यार करने वाला है, ये मुर्गी से प्यार करने वाला है। जालिमों, 40,000 नहीं 50,000 लोगों को फिलिस्तीन में तुमने ना हक मार दिया, उस पर कोई बैठक नहीं करते। मौत इतनी आसान है इंसानों की, जंग जिससे है, मुकाबला जिससे है, तुम्हारा आपस में बराबर की ताकत का मुकाबला हो तो समझ में आए कि एक दूसरे की फौजों से मुकाबला है, इधर की फौज भी मर रही, उधर की फौज भी मर रही है, लेकिन निहत्ते बच्चों का क्या कसूर, बल्कि वो गोद में आए हुए अभी जिन्होंने शऊर की आंखें भी नहीं खोली, दूध पीते बच्चों के जो कत्ल हुए हैं। तारीख में आपने पढ़ा होगा फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, सिर्फ इस गुमान से कि उसने ख्वाब देखा था बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ख्वाब की वजह से काहिनों ने उसको बताया था, उसने ख्वाब ये देखा था कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और आग लग गई। तो नजूमियों ने उसकी ताबीर ये बताई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उस डर से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करता था। उसने तकरीबन 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, इस डर से कि वो बच्चा तो ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही पले, अल्लाह का निजाम है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, फिरौन जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है। वो औरतों को भी जालिम इस तरह से मारा है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज के जमाने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की खाते हैं वहां की गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी, कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। और इंसानियत का कत्ल कितना बड़ा कत्ल है, एक शहर के 50,000 लोगों को कत्ल कर देना, और ऐसे कि वहां की इमारतें पूरे राख के मलबे में चली गई। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में, एक घर को बनाने में आदमी की अपनी जिंदगी गुजर जाती है। क्या क्या अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन एक पल में किसी का घर उजाड़ दिया, उसके सामने तड़पते हुए उसके बाप की लाश हो, माँ की लाश हो। वो तस्वीरें क्या आपने नहीं देखी कि एक बाप छोटी सी बेटी को लेकर के दौड़ रहा है तो उसका बेटा अलग पैर और हाथ जले हुए बम से तड़प रहा है, वो किसके दर्द को देखे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि बेटी को बाप ये नसीहत कर रहा है, थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, शहादत मिलने वाली। कौन करता है मौत से पहले अपने बच्चे को इतनी तलकीन कर दे। हालात ऐसे। दूसरे एक कि वहां पर खाने पीने की ऐड कोई जा नहीं सकती, उस पर पाबंदी, दवाइयां ना जाए उस पर पाबंदी। दुनिया का कोई कानून इस चीज को जायज ठहराता है? मुझे बताओ, आतंकवाद का राग अलापने वाले इन बातों को क्या कहेंगे? इंसानियत अगर कहीं है तो उसका तस्वुर तो करो। किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, खाना पीना ये उसका इंसानी हक है। दुश्मनी तुमसे जिनकी है उनके साथ मुकाबला करो, आम शहरियों के साथ नहीं। मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो। जिहाद को लेकर जो प्रोपेगेंडा तुम फैलाते हो और हर चीज को जिहाद का लफ्ज दे करके एक
ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے. آؤ میں تمہیں سناتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے. سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا. جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ. اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا. کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو. حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا, ان کو نہ پکڑنا. پھر تعلیمات میں یہ ہے وہ چاہے جس مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے معبدوں کو, ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرنا, ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ نہ کرنا جس شہر میں تم جا رہے ہو. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھو, حضور یہ تک فرماتے تھے مجاہدین صحابہ کو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ اکھاڑنا, درختوں کو بھی نہ نقصان پہنچانا. جنگی تعلیمات کو آج کوئی نظر میں نہیں رکھتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں لیکن کوئی اصول نہیں. ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے. یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی. آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی عراق کی کیا حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا. ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے پورے عراق کو تباہ کیا گیا. آج تک وہ سنبھل نہیں پایا. نیوکلیئر پاور عراق کے اندر موجود ہے, اس کے ری ایکٹر وہاں پر موجود ہے. کیا کیا چیزیں اس زمانے میں پھیلائی گئی. سوشل میڈیا تو نہیں تھا اتنا. دنیا نے یہ مان لیا کہ ہاں دادا کہہ رہا ہے تو ہوگا اور حملہ کیا اسی بنیاد پر. 20 سال ہو گئے آج تک عراق میں کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں نظر آیا, کہیں نہیں. ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہاں کے کتنے لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے پتا ہے. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بم برسائے گئے آج تک وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا, کوئی وہاں پر فصل نہیں ہوتی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نیا میدان جس پہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے, چند سالوں کے بعد دیکھو تو پورا میدان قبروں سے بھرا ہوا ہے. قبریں ہیں وہاں پر, پوری قبریں. لوگوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے. موت اتنی عام کر دی گئی تھی. ان باتوں کو کوئی کہتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی ابو غریب جیل کے متعلق قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا ان گوروں نے؟ اللہ کی پناہ, بہت سخت قسم کے, دنیا میں بدنام زمانہ جیل اس کو کہا جاتا ہے. ہر طرح کی وہاں پر قیدیوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی, ہر طرح کی. ان پر کتے چھوڑ دینا, ان کی شرمگاہیں کاٹنا, ان پر پیشاب کرنا, ہر چیز جو انسانیت سوز ہے, انسانیت کو جلا دینے والی, یہ ساری حرکتیں کی گئی. دنیا خاموش ہے اس سلسلے میں. کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں. چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں. یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے, ایک بچ جائے گا. قتل اتنا بڑھ جائے گا. یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے جس کی وجہ سے اس وبا میں, اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو, چاہے جیسی بھی حکومت, تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا, ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے, بہت بھیانک انجام ہوتا ہے. اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے. انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے, وہ بچوں کی آہیں, وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے. جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے. آج دیکھنا آپ تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی. ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا, مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو, موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی. اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے
کوئی چیز ناممکن ہے؟ لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے. اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا. وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے. بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں. تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں. آپ ہمیں تاریخ بتاؤ. عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اتنی اس کی طاقت. شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا، کبھی ڈرتا نہیں تھا. نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں، اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا. آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس سے، لیکن ایک چیز نہیں تھی، موت پر کنٹرول. اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا، یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے، ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے. آجا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے. اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا. خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے. کہاں کی خام خیالی. لیکن اس نے بنایا، پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، سب کی کرنسی ایک بنایا. ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں، سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں، ہماری لڑائی کریٹر سے، خالق سے. ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار، اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے. جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا، جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا. ازل سے لے کر ابد تک یہ سارے خیالات اس کے تھے، اور اس نے جمع کیا، عمارت بھی بنایا، فوج بھی تیار کیا. کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی تیاری، اس کا جمع کرنا، اس کی عمارت بنانا. بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا. رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں، دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں، لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھے کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں. لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں. یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے. نمرود اتنا سب کرتا رہا، اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا. بنا لے لمبی عمارت، بنا فوج بھی بنا لی، ساری چیزیں بنا لیا. مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا. اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی. کہاں خدا تک پہنچنے کی بات، لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے. اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، بس یہ ایک چیز تھی. پھر جب وہ دن آیا، کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں. بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا، ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی. اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. ان کے اپنے اپنے کام ہیں، بہت پاورفل فرشتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا. کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر، ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا. اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا، جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا.
فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی، کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی، جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے، اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا۔ یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی۔ فرشتہ واپس چلا گیا، نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے، یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے۔ یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا، اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، اسپیس پر جانا، اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے دنیا، وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے۔ اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہوں، غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا، باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے 1947 کے بعد، 48 کے بعد۔ چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی، جس کی 20 لاکھ کی آبادی، اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے؟ کیوں؟ باقی سب جگہ پر، اور بھی دیگر جگہ پر، یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، کئی جگہوں پر مسلمان آباد ہیں، یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا، چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل، یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے، باقی اللہ عالم، باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی ہو۔ بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے، جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے، اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں 1950 کے بعد۔ اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لیں تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے۔ تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے۔ کس پر؟ یہودیوں کے متعلق۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے۔ قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا، ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل۔ میرے عزیزو، یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی، اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے۔ زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس نبی تھے۔
لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا قتل کیا تھا، اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے اور ایک درخت کو جا کر کہا، اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں۔ درخت کھل گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں اندر چلے گئے، درخت پھر بند ہوا۔ تاریخ میں موجود ہے، ابلیس لعین نے، شیطان مردود نے یہودیوں کو راستہ بھی بتایا اور درخت بھی بتایا کہ اس کے اندر زکریا چھپے ہوئے، اس کے اندر زکریا ہے۔ یہودیوں نے تیز آری لے کر کے درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کیا کہ درخت کے دو ٹکڑے ہوں گے تو زکریا علیہ السلام تک بھی پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے آری سے کاٹتے 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 ان کے سر تک پہنچا دیا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے سر کے اوپر سے کٹنے کی آواز آنے لگی تو اب سوچا کہ اب یہ آری سے پورا کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے زکریا صبر کر لو، اگر تم اس پر آواز نکالو گے تو صبر والوں میں سے تمہارا نام نکل جائے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے وہ یہودیوں نے آری سے کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو چیر دیا اور جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، صبر کر کے رہ گئے۔ ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ایک گورنر یا بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا جائز نہیں۔ اس نے دو بہنیں ایک ساتھ اپنی زوجیت میں رکھا تھا۔ صرف اتنی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف 33 سال کے جوان تھے، اس یہودی ظالم نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر کے برتن میں لا کر ناشتے میں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سر کو کاٹ کر تشت پہ رکھا تھا۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر سے یحییٰ علیہ السلام بولتے تھے، اے ظالم اب بھی میں کہتا ہوں ایک نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، دونوں لڑتے تھے۔ یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی۔ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا، اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کے دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے، ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا نہیں، تو سب کے سب اندر گھس گئے۔ دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر کے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی، آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی۔ بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا، ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا نہ سولی چڑھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا۔ یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے، پوری دنیا کو۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے، 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا، دوسری قوموں کو ڈراتے تھے۔ کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی، آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے۔ ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی، پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے، اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔
یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے، وہ نبی یہی آئیں گے یہی آئیں گے، اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے ہم سے مت الجھنا، آخری نبی آنے والے ہیں ہمارے، اور اس نبی کے آنے کے بعد پھر ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے۔ اور جب کبھی مصیبت آتی تو اللہ سے دعا بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی جو ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں ان کے صدقے میں تو ہماری بلاؤں کو دور کر۔ یہ وہ قوم ہے جو حضور آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وقت کاٹ رہی تھی، لیکن ہوا یہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں آباد تھی۔ عرب میں پوری آبادی اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ مکہ کو آباد کس نے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے مکہ میں آس پاس سب علاقوں میں آباد، ساری جتنے بھی نسب ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں عرب والوں کی۔ اور یہ یہودی بنی اسرائیل ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ جب تک یہ لوگ عرب میں تھے، مدینے میں تھے، انہوں نے ہر ایک کو حقارت سے دیکھا۔ عربوں سے ان کے تعلقات ایسے نہیں تھے، عام لوگوں سے کہتے ہمارے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، سب کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، جاہل، ایسے الفاظ سے عربوں کو پکارتے تھے۔ عربوں سے اگر ان کے تعلقات ہوتے بھی تو بڑے بڑے ٹاپ لیڈر جو ہوتے ہیں عربوں کے، بس ان سے تعلقات سے، عام لوگوں کو یہ گنتے ہی نہیں، کچرا کہتے تھے۔ بنی اسماعیل کو جب یہ کچرا کہتے تھے، اور بنی اسماعیل میں جب آخری نبی پیدا ہو گئے تب کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہتے نہیں یہ غلط ہو گیا، آخری نبی تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تھے، یہ جبرائیل نے شرارت کیا اور بنی اسماعیل میں جا کر کے نبوت دی تھی۔ کچھ تو یہ کہنے لگے، کچھ تو کہنے لگے وہ ہے ہی نہیں آخری نبی۔ لیکن کیسے انکار کرتے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس رسول کو وہ ایسے پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ ان کے بیٹوں کے صحیح ہونے پر بھی ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ ہمارا ہی بیٹا ہے یا نہیں، لیکن حضور کو دیکھ کر کے یہ یقین تھا کہ آخری رسول